اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی من المؤمنین، مومنوں سے۔ ذرا ایمان کی لذت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں نا تو یہ آیت بھی انسان کے ایمان کو جوش دلانے والی ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لی من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم ان کی جانیں، ان کے نفس، واموالہم اور ان کے مال۔ اللہ نے مومنوں کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور مومنوں کے مال بھی خرید لی ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں کیا دیا ہے؟ جنت دی ہے۔ اللہ نے مومنوں کی جانیں خرید لی اور جنت دے دی۔ دو طرفہ سودا ہے، دو طرفہ سودا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں خرید لی اور جنت دے دی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جنت بیچ دی ہے، اللہ نے اپنی جنت بیچ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی جنت بیچ دی ہے۔ کوئی ہے خریدار؟ ہم ہیں خریدار؟ خریدنا چاہتے ہیں؟ قیمت کیا ہے اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ من المؤمنین، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، قیمت ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ایمان والے سے اس کی جان اور اس کا مال، جان بھی دے دے اور اپنا مال بھی دے دے، بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنت دیں گے۔ اور جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، او لوگو سنو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے۔ اللہ نے یہ جو سودا کیا ہے نا، یہ سودا بڑا مہنگا ہے۔ 3 دفعہ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے۔ پھر فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا جو سودا ہے نا وہ جنت ہے، وہ جنت جان کے بدلے اور مال کے بدلے۔ انسان دنیا میں یہ چاہے کہ میں اپنے جسم کو بھی آسائشوں میں رکھوں، آرام میں رکھوں، سکون میں رکھوں، اس کو کوئی تکلیف نہ ملے، اپنی منمانیاں بھی کرتا رہوں، مال بھی اکٹھا کرتا رہوں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کروں، اور پھر جنت بھی مل جائے گی، یہ کبھی نہیں ہے۔ جنت اسے ملے گی جو اپنا سب کچھ اللہ کو دے دے، اللہ بدلے میں جنت دیں گے۔ اپنا وقت بھی دے دے، اپنی جان بھی دے دے، اپنا مال بھی کھپا دے، ٹھیک ہے نا۔ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، صرف یہ دیکھے کہ میرا رب کس طرح راضی ہوگا۔ پیچھے جو سارا واقعہ بیان ہوا نا، ان مومنوں نے کیا کیا تھا؟ وقت کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا، گرمی کی شدت کو نہیں دیکھا، پھل پکے ہوئے تھے ان کو نہیں دیکھا، گھر پیچھے خالی ہوتے تھے ان کو نہیں دیکھا، گرمی کی تپش نہیں دیکھی، آگے بڑی فوجیں ہیں ہمارا کچومر نکال دیں گی، اس کو نہیں دیکھا، بلکہ کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے اس عمل سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، ہمیں جنت ملے گی، تو اور کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیچ دی جنت۔ اور یہی تھا نا کہ حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے ہیں، حضرت عمار کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب کیا تھا؟ کس لیے کیا انہوں نے؟ یہ جنت خریدنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی بن جائیں جنت کے خریدار، جو کچھ ہے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں، اپنا وقت بھی لگائیں، ذہنی صلاحیتیں بھی لگائیں اللہ کے دین کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتائے ہیں جی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ قتال کرنے کے لیے نکلتے ہیں، فیقتلون، پھر وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کافروں کو جا کر ان کی گردنیں اڑاتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی قتل کر دیے جاتے ہیں، وہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے علیہ، اللہ کے ذمہ، حقاً، جو سچا وعدہ ہے، فی التورات، تورات میں بھی، والانجیل، اور انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہد اللہ، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ نا میری طرف توجہ کریں، یہ نا اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو سودا ہے یہ ادھار کا سودا ہے، نقد تو نقد نہیں ہے۔ اور انسان دنیا میں اکثر یہ چاہتا ہے کہ سودا جو ہو وہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ سے لے لیں، اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سودا ہے، جان بھی دے دو، مال بھی دے دو، لیکن جنت ادھار میں ہے، ابھی نہیں، ابھی اس کا صلہ
نہیں ملے گا، مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ اور انسان چونکہ بنایا گیا ہے کہ وہ وقتی فائدے والی چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی معتبر انسان، کوئی بڑا انسان اس کے یہ وعدہ کر دے نا، وعدہ کر دے یار آپ دو طالب علموں کا کوئی معاملہ ہو، وہ کہے کہ مجھے جو ہے نا 5,000 روپے ادھارے دے دیں، آپ کہیں میں نہیں دوں گا، پتہ نہیں یہ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ کو کوئی استاد آ کر کہہ دے، میں کہہ دوں یار دے دے، میں کہہ رہا ہوں اگر وہ نہیں دے گا تو میں دوں گا آپ کو، اعتماد بڑھ جائے گا نا۔ کہ آپ کے والد صاحب کہہ دیں آپ کو کہ آپ یہ معاملہ کر لیں، میرا وعدہ ہے میں دوں گا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وعدہ کر رہا ہوں، میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، دنیا کے ایک معتبر انسان کا اعتماد کرتے ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت دوں گا، یہ میرے لیے کرو، وقت بھی میرے لیے نکالو، اپنی ذہنی صلاحیتیں بھی صرف کرو میرے لیے، اپنی جان بھی دے دو، اپنا مال بھی دے دو میرے راستے میں، میرا وعدہ ہے۔ اور یہی وعدہ اللہ فرماتے ہیں صرف ایک جگہ نہیں، پھر تورات میں بھی ہم نے کیا تھا، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، تینوں کتابوں میں ہم نے یہ وعدہ کیا۔ ومن اوفی بعہد اللہ، مزید تاکید کر دی، اور اللہ سے زیادہ کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے اپنی جان بھی دے دیں، اپنا مال بھی دے دیں، اور اللہ سے وہ جنت لے لیں۔ جی والقرآن، اور قرآن میں بھی ومن اوفی بعہد اللہ، کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے عہد کو من اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، اگر اس بات پر راضی ہو نا کہ ہم نے جان بھی دینی ہے اور مال بھی دینا ہے، اللہ سے جنت لینی ہے، پھر تو خوشیاں مناؤ تم۔ ببیعکم الذی، اپنے اس سودے پر، بایعتم بھی، جو تم نے سودا کیا ہے، تم نے اگر یہ سودا کرنے کے لیے تم تیار ہو تو پھر خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے سب سے بڑی۔ پیچھے بھی فرمایا نا، کل کے سبق میں تھا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے، اس کے بدلے چاہے اس کی جان چلی جائے، اس کا مال چلا جائے، اس کی اولاد چلی جائے، سارا جہان چلا جائے اس سے، لیکن اسے رب مل جائے، رب کی رضا مل جائے اور جنت مل جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرما دیں۔ آگے اب ان سودا کرنے والوں کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، جو بندہ یہ سودا کر لے نا پھر اس کی عملی زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کا نقشہ اس آیت میں کھینچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بندہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ سودا کر دیا ہے، پھر اس کے عمل دنیا میں کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ سے یہ سودا کر لیتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ التائبون، ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ سے۔ العابدون، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں ہر حال میں۔ اللہ نے ان کے بیٹے مار دیے، اللہ نے ان کے والدین کو لے لیا، انہیں بیمار کر دیا، ان کو تنگیاں دیں، مشکلیں دیں، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جی السائحون، اور سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرتے ہیں۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، تو ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیں، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے جنت کا وعدہ ان سے جو کیا ہے وہ ضرور ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں نا پہلے التائبون، عابدون، حامدون اور سائحون، الراکعون، الساجدون، یہاں تک نا انسان کے اپنی زندگی سے ہے متعلق باتیں، ٹھیک ہے نا، کہ توبہ بھی کرتے ہیں، عبادت بھی بہت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، ذکر اور اذکار کی مجلسیں بھی ہیں۔ السائحون، سائحون سے ہے سیر و سیاحت، یہ صرف گھومنا پھرنا نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے گھومنا پھرنا۔ اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو سیاحت ہے وہ جہاد میں ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا میں پھیل جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ آگے جو ہے نا آمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور گناہوں سے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے مراد حکومتی ذمہ داریاں ہیں، یہ حکومت مل جائے ان کو، پھر اپنے ہاتھوں سے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں۔ جو گناہ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے انہیں سزا دیتے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ زانی کو زنا پر کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تہمت لگانے والے کو سزا دیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنی بھی اللہ کی حدیں، ان ساری حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پھر
یہ سارے کام جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مومنوں کو خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، ہم توبہ بھی کریں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں، اور اللہ ہمیں نیکی کا حکم دینے والا، گناہوں سے روکنے والا، خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی ہم روکیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، یہاں اب اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ما کان للنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لائق، والذین، اور ان لوگوں کے بھی یہ لائق نہیں ہے، آمنو جو ایمان لائے، کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے یہ کام اس کے منصب کے مطابق نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگے، للمشرکین، مشرکوں کے لیے۔ مومنوں کے یہ لائق نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْهُمْ، اگرچہ ان کے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، پیچھے ہم نے آیت پڑھی، اور یہاں آگے آ کر تمام قیامت تک آنے والے مومنوں کو یہ اصول بنا دیا کہ مومنوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہے، شرک کرنے والا ہے، اور اسی شرک پر اس کی موت آ گئی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ جی، اگرچہ ذہن میں بات آتی تھی نا، تو عام مشرک تو ہے، اگر اپنا باپ ہو، اپنا بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْهُمْ، اگر قریبی رشتہ دار بھی ہے جو اللہ کا وفادار نہیں، تمہارا رشتہ دار ہی نہیں۔ یہی فرمایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بیٹا تیرا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں لیس من اہلک، یہ تیرے اہل نہیں ہو سکتا، یہ تیرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا، یہ نو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ مشرک ہے، آج کے بعد دعا نہیں کرنی ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ ٹھیک ہے نا جی، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ جب واضح ہو گیا، ان لہم، کہ بے شک وہ اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں، وہ شرک کی حالت میں مر گئے تو واضح ہو گیا نا، تو اس لفظ سے یہ معلوم ہوا کہ ابھی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، تو ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سمجھ دے ان کو توحید کی، اسلام کی، دین کی، اور اگر مر گئے ہیں تو پھر واضح ہو گیا کہ یہ کیا ہیں، اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھ ہیں، زندگی میں ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو پھر اللہ کے سپرد ہے فیصلہ ان کا، ان لہم اصحاب الجحیم۔ آگے دیکھیں، وما کان استغفار، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا علی ابی، اپنے باپ کے لیے۔ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تو کافر تھے، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی نا، کیا دعا کی تھی؟ جب جانے لگے تھے نا، باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے ابا جان آپ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے نا بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو وہ کب تک تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا نا علی ابی، اپنے باپ کے لیے، الا موعدہ، وہ تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا، وعدہ یا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سے، فلما تبینہ، پس جب واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ انہ، بے شک ان کا باپ، بے شک وہ ان کا باپ، عدوً، وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ، تو بیزار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، پھر بیزار ہو گئے، پھر دعا نہیں کی، وہ زندگی میں دعا کرتے رہے۔ باپ جب فوت ہو گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا کہ اب کفر پر اس کی موت ہو گئی تو میں اب دعا نہیں کروں گا اس کے لیے۔ جی، تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے ان سے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ، البتہ درد مند تھے۔ اواہ کہتے ہیں گڑ گڑا کے، دل کی بے چینی کے ساتھ پکارنے والے، یہی آپ جو پوچھ رہے تھے نا ابھی، یہ اصل کیفیت، اواہ جو بن جائے نا، اواہ، آہیں بھر بھر کے اللہ کو پکارنے والے، پھر کے اللہ کی طرف آنے والے، ساری کائنات سے جو ہے نا وہ ماریں کھا کے، ساری کائنات سے نا امید ہو کر، سب کی طرف سے انسان جو ہے نا امید ہو جائے، دیکھے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں نا، تو اس وقت دیکھے کہ اوپر والا دروازہ بند نہیں ہوا، دنیا کے ظاہری سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اس وقت دیکھے کہ اوپر والا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، اس وقت آ کر پکارے رب کو، جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کا معنی اواہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہر وقت آہیں بھر بھر کے اللہ کو بلانے والے تھے، حلیم، اور بہت بڑے تحمل مزاج، حوصلے والے تھے۔ وما كان اللہ لیضل قوم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضل، کہ وہ بھٹکا دے، قوماً، کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبین لہم، واضح کر دے ان کے لیے، ما یتقون، کہ کس چیز سے انہوں نے
بچنا ہے۔ یہ ان کے لیے آیت نازل فرمائیں کہ جو مومن تھے ابھی وہ دعائیں کر رہے تھے اپنے رشتہ دار مشرکین کے لیے، انہیں پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو پہلے کر رہے ہیں نا انہیں تو پتہ نہیں تھا، اب واضح ہو گیا ہے حق کہ اب ان کے لیے جو شرک کی حالت میں مر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں نہیں کرنی۔ جی ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے لہو ملک السماوات والارض، بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق تاب اللہ مہربان ہوا اللہ تعالیٰ، توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے علی النبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، والمہاجرین اور مہاجرین پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، والانصار اور انصار پر بھی، سب پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، الذین وہ لوگ، ان سب لوگوں پر اللہ نے اپنا کرم کیا، رحمت کی، مہربانی کی، توبہ قبول کی، یہ سارے معنی ہیں تابہ کے۔ جی اتبعو کہ جن لوگوں نے پیروی کی، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے پیروی کی، فی ساعت العسرہ تنگی کی گھڑی میں، فی ساعت العسرہ، اور یہ جو غزوہ تبوک تھا نا اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، عسرہ کہتے ہیں تنگی کو، تنگی کا لشکر۔ کل بتایا تھا نا آپ کو کہ 10 بندوں کے پاس ایک سواری تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی بہت کم تھا، بہت لمبا سفر تھا، انتہائی مشکل ترین حالات تھے، ایسے تھا کہ تپتی ہوئی دھوپ ہے اور ریت ہے اور پیچھے گھر میں سامان پڑا ہوا ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، انہیں اتارنا ہے، آگے لمبا سفر ہے اور بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کون جانا چاہتا تھا؟ کس کا دل کرتا تھا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر موت کے منہ میں جائیں؟ لیکن جو پکے مومن تھے وہ سب گئے، سارے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے جنہوں نے اس تنگی کی گھڑی میں اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ من بعد اس کے قادہ قریب تھا کہ یزیغو کہ پھر جائیں قلوب دل، فریقن ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، قریب تھا کہ ان میں سے جو نئے مسلمان تھے نا جن کا ایمان ابھی کمزور تھا، قریب تھا کہ ان کے دل پھر جاتے کہ یہ اسلام سے ہٹ جاتے، لیکن ثم تابا پھر مہربان ہوا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، انہو بے شک وہ رؤوف الرحیم بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا اور وعلی الثلاثہ اور ان 3 لوگوں پر خلفوا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت جب تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین۔ یہ 3 لوگ کون تھے؟ پچھلی آیت میں تھا کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ یہ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 صحابی تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ ان کا واقعہ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نا جب غزوے کے لیے جا رہے تھے میں نے تیاری کی، سواری بھی خریدی، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، تو لیکن میں نے نا کچھ کام کاج تھے، میں نے کہا آج یہ کام کر لوں۔ جس دن قافلہ جانا تھا قافلہ چل پڑا، میں نے کہا آج یہ کام کر لیتا ہوں، میرے پاس سواری تو ہے، میں چل کر ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ کل کا جب دن آیا پھر میں نے کہا جو ہے نا ابھی یہ تھوڑے سے کام اور کر لوں، کل پھر چلا جاؤں گا، سواری تو میرے پاس ہے۔ پھر 4-5 دن مزید ہو گئے تو میں نے کہا میری سواری ہے، میں تیز دوڑاؤں گا سواری کو، پھر پہنچ جاؤں گا۔ ایسے کرتے کرتے نا سستی کے مارے میں یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ قافلہ تبوک کے میدان میں ٹھہر کر واپس آنے لگا، ابھی میں گھر میں ہی تھا۔ جب واپس کی خبر آئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس ان کو ساتھ لے کر اب واپس آ رہے ہیں، تو میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں گا۔ دل گھٹ گیا اور پریشانی ہونے لگی کہ میں جب بازاروں میں جاتا تھا مجھے صرف وہی نظر آتے تھے جو منافق تھے، منافق لوگ ہی نظر آتے تھے، یا کوئی معذور نابینے لولے لنگڑے لوگ جو نہیں جا سکے جہاد پر، باقی سارے مومن چلے گئے تھے۔ تو مجھے بڑا تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ اب میں کیا کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبریں تھیں تو میں سن رہا تھا کہ اب جو ہے نا منافق لوگ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں یہ بہانہ بناؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے یہ بہانہ بناؤں گا، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کوئی جا کر معذرت کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینے میں، مسجد میں داخل ہوئے، آپ کا معمول تھا کہ سفر سے واپس آتے تو مسجد میں آ کر پہلے نماز پڑھتے اور پھر صحابہ سے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ تو میں نے دیکھا کہ سارے نا وہ آ رہے ہیں، لوگ منافق آ رہے ہیں اور معذرت کر رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے آنا تھا اور میں
فلاں وجہ سے نہیں آ سکا، بیمار ہو گیا، میری بیوی بیمار تھی، میری ماں بیمار تھی، عذر اپنے اپنے پیش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلو ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے اللہ سے آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، آپ دعا بھی کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی، جاؤ ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر آج میں کوئی جھوٹا بہانہ کرتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ تو بتا دے گا نا کل کو، آج میں جا کے سچ بولوں گا ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ جس طرح نا کوئی دل سے ناراض آدمی کسی آدمی کی طرف دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھا دور سے، اور پھر آپ نے نظریں پھیر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جا کر میرا ذکر کیا تھا، پوچھا تھا کہ کعب بن مالک کیوں نہیں آیا، مخلص صحابی تھے نا، آپ کے دل میں بھی تھا کہ یہ مخلص ہیں، وہ کیوں نہیں آیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ وہ نا اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، آسائشیں ہیں اس کے پاس، بڑے اچھے کپڑے ہیں اس کے پاس، اس لیے سہولتیں ہیں، وہ کہاں آتا تھا. تو آپ دوسرے صحابی نے کہا نہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے، کوئی مجبوری ہوگی اس لیے وہ نہیں آیا، وہ بہت نیک آدمی ہے ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، آگے جا کر بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیوں نہیں گیا تھا غزوے کے ساتھ، کیوں نہیں گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آج نا میں آپ سے سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر میں کوئی جھوٹا بہانہ بناؤں نا جس طرح دوسرے لوگ بنا کر گئے، ان سے میں بہتر بہانہ بنا سکتا ہوں، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں ایسا بہانہ بناؤں گا کہ آپ مجھے سچا سمجھیں گے، لیکن میں بہانہ نہیں بناتا، سچ بولتا ہوں. سچ یہ ہے کہ میرا کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں، میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا، میرا قصور ہے، کوئی میرا معقول عذر نہیں تھا، میں نے ایسے سستی کی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، اس لیے میں نہیں جا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے ہے کہ تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور سب مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ان سے بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، اور ان سے بھی کہہ دیا تم نے کسی مسلمان سے کوئی بات نہیں کرنی جب تک اللہ تعالیٰ کوئی تمہارے لیے فیصلہ نازل نہیں فرماتے. ان کو بھیج دیا. اب یہ کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، راستے میں میرے ساتھ جو منافق تھے وہ کہنے لگے یار ہم نے بہانہ بنایا، تجھے کیا ہو گیا تھا، تو بھی کہہ دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، وہ دعا کافی تھی آپ کے لیے. تو کہتے جب میں جا رہا تھا نا مجھے پھر خیال آیا، وہ ان کی باتیں سن کر، ایسے دوست ہو نا وہ باتیں کریں تو ان باتوں کی وجہ سے بھی بندہ ان کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اب میں دوبارہ واپس جاتا ہوں اور جا کر اپنے پہلی والی بات کو جھٹلا دیتا ہوں، اور میں کوئی بہانہ بنا کر پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ ناراض ہو گئے نا، آپ نے کہا کسی نے کلام ہی نہیں کرنا اس سے، اور جو منافق تھے ان سے ویسے کلام ہی تھا، سب کچھ بھی تھا، ان کو کہہ بھی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لیکن جو مخلص تھا اس کے ساتھ معاملہ اور تھا. تو پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا اس طرح کا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے، کسی اور نے بھی یہ عذر پیش کیا جو میں نے کیا کہ میرا کوئی بہانہ نہیں تھا. تو مجھے بتایا گیا کہ 2 صحابی اور ہیں، ایک کا نام ہلال بن امیہ، دوسرا مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں میں نے جب ان دونوں کا نام سنا نا، یہ دونوں بدری صحابی تھے، دونوں بدری صحابی تھے. جب میں نے کہا نا یہ دونوں بدری صحابی ہیں، میدان بدر میں بھی جو ساتھ تھے مخلص ہیں، اگر انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان سے کسی نے بات نہیں کرنی، تو پھر میں واپس نہیں جاتا. ہم 3 بندے ہیں نا، پھر ٹھیک ہے ہم ایسے ہی رہیں گے. تو حضرت کعب کہتے ہیں وہ جو دونوں صحابی تھے نا وہ بڑی عمر کے تھے، بوڑھے بزرگ تھے، انہوں نے اپنا جو ہے نا گھر میں جا کر ڈیرا لگا لیا، باہر ہی نہیں آتے تھے. میں چونکہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا تھا اور جوان آدمی تھا، میرے تعلقات بھی زیادہ تھے. ایسا بندہ جب خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، جو بندہ باتیں کرنے والا اسے سکون کہاں آتا ہے، اس نے تو ہر کسی کو ملنا ہوتا ہے. جب میں بازاروں میں بھی جاتا، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آتا، لیکن کوئی مجھ سے کلام نہ کرتا، کوئی نہ بولتا مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جا کر مسجد میں نا سلام کرتا، میں دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہونٹ ہل رہے ہیں مطلب جواب دے رہے ہیں. اور نماز سلام پھیرنے کے بعد نا میں دیکھتا ایسے آنکھوں سے اشارہ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن جب میں آپ کو نظر اٹھا کر دیکھتا نا تو آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے. 40 دن گزر گئے اس طرح. 40 دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نا جا کر ان کی بیویوں سے کہہ دو کہ ان کے قریب نہ جائیں. اب ان کی بیویوں نے بھی ان سے کلام نہیں کرنی. تو قاصد آیا، آ کر بتایا. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں کہ بیویوں کو طلاق دے دینی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھی طلاق دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں دینی، رہیں گے تمہارے گھر میں لیکن قریب نہیں جانا. وہ دوسرے تو 2 بزرگ تھے، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا، یہ جوان آدمی تھے. اور کہتے ہیں ایک دن نا میرا چچا زاد بھائی تھا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری بہت گہری دوستی تھی ان کے ساتھ.
میں ایک دن نا وہ اپنے باغ میں تھے، ان کے باغ کی دیوار پھلانگ کر میں گیا اور وہاں جا کر میں نے کہا ابو قتادہ کیا تم جانتے نہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں کتنا مخلص مسلمان ہوں، تم مجھے نہیں جانتے؟ تو اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ کہتا میں نے پھر کہا اللہ کی قسم ہے تمہیں، مجھے جواب دو اس بات کا، کیا میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ میں مخلص نہیں ہوں؟ کیا میں منافق ہوں؟ مجھے بتاؤ، تم تو نہیں بولتے میرے ساتھ۔ اب وہ گہری دوستی سی، پرانے دوست تھے آپس میں اور رشتہ داری تھی، خون کے رشتہ دار، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن وہ نہیں بولتے۔ 3 دفعہ قسمیں اٹھوائیں اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اب یہاں ہے ایمان کی انتہا کہ ہم تو اپنے رشتہ داریوں کو دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ حق پر، ہم دیکھتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ نہیں بولنا، ہم نہیں بولتے آپ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ کہتے اس وقت میرا دل نہ ایسے ٹوٹا، اتنا رویا نا، میری آنکھوں سے آنسو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس دیوار کو واپس پھلانگا اور میں جا رہا تھا اپنے گھر، تو مجھے نا بازار میں ایک بندہ ملا، قبطی ایک قاصد آیا ہوا تھا، غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے وہ پوچھ رہا تھا کہ کعب کدھر ہے، تو لوگوں نے اشارہ کیا میری طرف، وہ میری طرف آ گیا، اس کے پاس خط تھا، اس نے خط دیا مجھے۔ خط میں نے پڑھا نا، جب دیکھا اس خط میں لکھا تھا غسان کے بادشاہ نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے امیر نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تجھ جیسا بندہ اور تیرے ساتھ جو ہے نا ترک کلامی کر دی ہے، یہ تیرے ساتھ انصاف والا فیصلہ نہیں ہوا، تو اس کو چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا، جو چاہے گا نا تو تجھے وہ دیں گے۔ وہ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ اب اس سے بھی بڑا امتحان آ گیا ہے کہ اب لوگ مجھے جو ہے نا دولت کے لالچ دینے لگے ہیں، وہ بادشاہ مجھے اب دولت کے لالچ دے کر مجھ سے ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ تو میں گیا اپنے گھر میں اور نمازیں پڑھنا اور رونا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ 10 دن مزید گزرے، 50 راتیں ہو گئی، اور جو 50ویں رات تھی نا، رات کے وقت میں مکان کی چھت پر تھا اور تہجد پڑھ رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا۔ اس وقت یہی کیفیت، وہ کہتے ہیں یہی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، بما رحبت، باوجود کشادہ ہونے کے، کہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی کہ کہاں جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وَظَنُّوا، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے الا الیہ، مگر اس کے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، لا ملجا، کوئی پناہ گاہ نہیں، کہاں جائیں گے؟ جیسے ہوتا ہے نا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مار کھاتا ہے، رو پڑتا ہے، پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ رونے کے بعد پھر چپ کرانے کے لیے بھی ماں کی گودی ملتی ہے نا اسے۔ تو یہی کیفیت ہے ایک مومن کی کہ اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، لیکن وہ ان آزمائشوں میں، ان تکلیفوں میں، ان دکھوں میں، پھر ان دکھوں کا درد لے کر کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے شعر میں کہا نا، جہاں میں کوئی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ عفو درگزر میں، کہ مجھے صرف اس گناہ گار بندے کو سکون ملے گا تو صرف تیری طرف ہی ملے گا نا۔ تو یہی ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں آخری رات میں جب رو رہا تھا، دیکھا کہ ایک بندہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہ پھر میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا، وہ وقتی طور پر تو سکون انہوں نے پا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی بھی ہو گئے، کوئی معاملہ بھی نہیں بنا ان سے، لیکن جنہوں نے سچ بولا، وقتی طور پر تکلیف ملی، پریشانی ہوئی، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے ان کی معافی بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا، اپنی رضا کا اعلان بھی کر دیا۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو، سچے بنو گے۔ اگلی ایک اور آیت میں ہے نا سورۃ الاحزاب میں، یصلح لکم اعمالکم، اگر سچ بولو گے، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے معاملات کو بہتر کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا سچا بننے کی، سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے آج، یہ جنت کا سودا، اللہ تعالی ہمیں یہ سودا خریدنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔